اب تک کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ ملک فراق میں کہانی شروع ہوتی ہے۔ خسرو آرام کا ذکر آیا جو ملک فراق کا بادشاہ تھا، جس نے اپنی رعایا کو بڑے سکون میں رکھا ہوا تھا۔ وہ ان سے کسی قسم کا خراج باج نہیں لیتا تھا، اور ملک فراق میں خوشحالی اور فارغ البالی تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ لوگوں کے اندر مختلف منفی کیفیات اور احساسات پیدا ہونے لگے۔ ایک تختہ پھولوں کا ہوگا جس کی بو گرم اور تیز تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر لوٹ مار، تاراج اور ایسی چیزیں فروغ پانے لگیں، اور آخر کار احتیاج اور افلاس نے وہاں پر قبضہ جمایا۔ لوگوں نے خسرو آرام کو چھوڑ کر احتیاج اور افلاس کی وہ سربراہی کو قبول کر لیا، اور اس کے نتیجے میں ان کا مقدر ذلت اور تباہی بنی۔ تدبیر اور مشورہ کا ذکر ہوا کہ جو دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے، اب ملک فراق کی رعایا کے جب حالات بہت برے ہو گئے تو وہ تدبیر اور مشورے کے پاس مشورہ لینے کے لیے پہنچے۔ تدبیر اور مشورہ نے انہیں یہ کہا، انہیں ملامت کی کہ اپنے کیے کا علاج نہیں۔ اگر کوئی راستہ تمہاری بہتری کا اب ہے تو وہ صرف محنت پسند خرد مند کے پاس ہے۔ محنت پسند خرد مند جو احتیاج اور افلاس کا بیٹا تھا، لیکن اس کے اندر امید، کمال، ہنرمندی پائی جاتی تھی، اور وہ محنت پسند تھا اور خرد مند بھی تھا۔ اس کے پاس جب لوگ پہنچے، انہیں اس کو اپنی داستان سنائی، تو اس سے آگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ محنت پسند خرد مند کا رد عمل کیا ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہی ہنسا اور ایک کہکہا مار کر پکارا کہ آؤ انسانوں، نادانوں، آرام کے بندوں، عیش کے پابندوں، آؤ آؤ، آج سے تم ہمارے سپرد ہوئے۔ اب تمہاری خوشی کی امید اور بچاؤ کی راہ اگر ہے تو ہمارے ہاتھ ہے۔ خسرو آرام ایک کمزور، کامچور، بے ہمت، کم حوصلہ، بھولا بھالا، سب کے منہ کا نوالا تھا۔ نہ تمہیں سنبھال سکا، نہ مصیبت سے نکال سکا، بیماری اور قحط سالی کا ایک ریلا بھی نہ ٹال سکا۔ پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر نہ دیکھا۔ سلطنت کو ہاتھ سے کھویا اور تم کو منجدھار میں ڈبویا۔ آج سے تم ہماری خدمت میں حاضر رہو۔ وہ انہیں ملامت کر رہا ہے اور ہنس رہا ہے ان پر، ان کے حالات پر، کہ ان سے کہتا ہے کہ تم نادان ہو، آرام کے بندے ہو، یعنی آرام بادشاہ کے تم اس کی رعایا تھے اور عیش کے پابند تھے، عیش و عشرت میں مبتلا تھے۔ آج سے تم ہماری سپردگی میں آتے ہو، اب میں تمہارا رہبر ہوں گا، اور تمہارے لیے اگر کوئی بچاؤ کا راستہ ہے تو وہ صرف میرے پاس ہے۔ خسرو آرام کے بارے میں محنت پسند خیرت مند نے کہا ہے جی کہ وہ کمزور تھا، کام چور تھا، بے ہمت تھا، کم حوصلہ تھا، بھولا بھالا تھا، سب کے منہ کرنے والا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسانی سے سب کی رسائی میں تھا۔ رعایا نے اس کو بالکل اس کی اہمیت اور وقت سے وہ واقف ہی نہیں تھے۔ اس کو بادشاہ کی شاید انہوں نے کبھی حیثیت ہی نہیں دی تھی۔ یہی وجہ ہوئی کہ وہ اس کو چھوڑ کر احتیاج اور افلاس کی طرف رجوع کر گئے۔ وہ بھولا بھالا تھا، کم حوصلہ، بے ہمت تھا، یعنی اس کی کم حوصلہ اور بے ہمت اور کامچور ہونے کے حوالے سے جو محنت پسند خیرت مند اس پر یہ تبصرہ کر رہا ہے، اصل میں وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس کی کم حوصلگی اور بے ہمت ہونے ہی کی یہ نشانی ہے کہ اس کی رعایا اتنی آرام سے کسی اور کی سرکردگی میں چلی گئی، اور اس نے رعایا کو بالکل اس بات پر پوچھا بھی نہیں۔ ورنہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ جاہ و حشمت کی علامت ہوتے ہیں، اور ان کی سلطنت میں رعایا کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بغاوت کا سوچ بھی سکے۔ لیکن وہ شخص بھولا بھالا تھا، سیدھا سادہ تھا، فرشتہ سیرت تھا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا۔ اس لیے وہ کہتا ہے جی کہ وہ تمہیں سنبھال ہی نہیں سکا، مصیبت سے نہیں نکال سکا تمہیں، بیماری اور قحط سالی، یعنی جب لوگ ان منفی احساسات اور روایات کی طرف اور برے اخلاقیات کی طرف وہ جا رہے تھے، تو وہ کوئی اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکا، وہ وقت سے ان کو واپس نہیں لوٹا سکا۔ پھر جب بیماری اور قحط سالی نے قبضہ جمایا تو وہ اس کا بھی کوئی حل نہیں نکال سکا، اور پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر نہ دیکھا۔ سلطنت بھی اس نے گوا دی۔ منجدھار کہتے ہیں دریا کا یا پانی کا وسط، بیچ دریا کے، اس نے ڈبو دیا تمہیں۔ آج سے اب تم ہماری خدمت میں حاضر ہو، ہماری آواز پر آیا کرو، ہم تمہیں ایسی ایسی تدبیریں سکھائیں گے جس سے یہ شوریت زمین کی دور ہو جائے گی۔ شوریت بنجر پن کو کہتے ہیں، کہ یہ زمین جو آج بنجر ہے، آپ جو کچھ بھی نہیں اگاتی،
یہ حالت اس کی نہیں رہے گی. تم میری آواز پر آؤ، میں تمہیں ایسے ایسے طریقے سکھاؤں گا کہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہوا کی شدت اعتدال پائے گی، ہوا معتدل ہو جائے گی، اس کی شدت ختم ہو جائے گی. گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی. ایک موسم میں دوسرے موسم کا انتظام کر سکو گے تم. ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے، جنگل سے چرندے نکالیں گے. زمین کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے اور پہاڑوں کی ان تڑیاں تک نکالیں گے. پہاڑوں کی ان تڑیاں نکالنے سے مراد یہ ہے، زمین کا پیٹ چاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو معدنیات ہم زیر زمین یا پہاڑوں کو کھود کر نکالتے ہیں وہ مراد لے رہا ہے. یعنی اب میری سربراہی میں، میری رہنمائی میں تم زمین کا سینہ بھی چیرو گے، پہاڑوں کی ان تڑیاں بھی نکالو گے. ان تڑیاں آنتے جو ہوتی ہیں سے مراد معدنیات ہی ہیں. ایسے ایسے دھات اور جواہرات دیں گے، جواہرات، ہیرے جواہرات، قیمتی موتی، کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت ہو، ہاتھوں میں طاقت ہو اور بدن کی حفاظت ہو. یعنی طرح طرح کی دھاتیں، زیورات جن سے بنا سکو گے. وہ جو کہہ رہا ہے کہ خزانوں کے لیے دولت ہوگی، ہاتھوں میں طاقت ہوگی، یعنی ان دھاتوں سے، لوہے سے اور دھاتوں سے تم جنگ کے ساز و سامان تیار کرو گے. اپنے ہاتھوں کو طاقت پہنچاؤ گے، بدن کی حفاظت کرو گے، زرہیں بختر بناؤ گے. ہر چیز اب تمہارے اختیار میں ہو جائے گی، لیکن محنت کرنے کے نتیجے میں. زبردست حیوانوں کی شکار کرو گے اور ان کے آزاروں سے محفوظ رہو گے. آزار تکلیف کو کہتے ہیں. جنگل کے جنگل کاٹ ڈالو گے، پہاڑ کے پہاڑ اکھاڑو گے. تم دیکھنا میں زمانے کو وابستہ تدبیر اور تمام عالم کو اپنے ڈھب پر تسخیر کر لوں گا. وابستہ تدبیر کرنا یعنی کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کرنا کہ کوئی چیز یا زمانہ آپ کے تابع ہو جائے. حکمت سے تعلق رکھنے والی چیز، اور اپنے ڈھب پر، اپنے طریقے سے، اپنے انداز سے تسخیر کر لوں گا، فتح کر لوں گا. کہ یہ سب جو حالات ہیں یہ بدل جائیں گے. اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے تم نے دنیا کو ایک نئی شکل دینی ہے، ایک نئی صورت دینی ہے. تم اپنی حفاظت کے انتظام بھی کرو گے، پہاڑوں اور زمین کو چیرو گے اور بہت کچھ اس میں سے نکالو گے. دیکھنا کہ زمانہ تمہارے وابستہ تدبیر ہو جائے گا. جیسا تم سوچو گے، جیسا تم کرو گے، اس کے تابع ہو جائے گا، تمہارے مطابق چلے گا. اور ساری دنیا، تمام عالم کو ہم اپنے ڈھب پر، اپنے انداز سے، اپنے مطابق اس کو فتح کر لیں گے، تسخیر کر لیں گے. غرض ان باتوں سے سب کے دلوں کو لبھا لیا، سب کا دل اس نے مول لیا. جس مصیبت میں ملک فراخ کے لوگ مبتلا تھے، اب انہیں کسی راہبر کی ضرورت تھی جو انہیں ان حالات سے نکال سکے. سو وہ راہبر انہیں میسر آ گیا تھا محنت پسند خیرت مند کی صورت میں. وہ بھی سمجھے کہ محنت پسند خیرت مند بنی آدم کا خیر خواہ ہمارا دلی دوست ہے. ہاتھ جوڑ جوڑ اس کے پاؤں پر گرے، ہمت اور تحمل اس کے پہلو میں کھڑے تھے. اسی وقت انہیں جماعت مذکور پر افسر کر دیا. جماعت مذکور جس جماعت کا، جس گروہ کا ذکر چل رہا ہے، یعنی ملک فراخ کی وہ رعایا جو محنت پسند خیرت مند کے پاس آئی تھی. ہمت اور تحمل دو مزید کردار ہیں، معاون کردار ہیں. ان کے ناموں سے ظاہر ہے. ہمت، تحمل برداشت کو کہتے ہیں، ہمت حوصلے کو کہتے ہیں. ان کو بھی مجسم کر لیا ہے. تمثیل یہی ہوتی ہے کہ مجرد چیزوں کو، جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں، غیر عقل چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی کرداروں کی صورت میں پیش کر دیے جائے. یہ دو کردار تھے، محنت پسند خیرت مند کے پہلو میں کھڑے تھے. اس نے ان کو ان ملک فراخ کی رعایا پر مقرر کر دیا. ظاہر ہے کہ محنت تبھی ہو سکتی ہے جب انسان میں ہمت بھی ہو اور تحمل بھی ہو. ہمت اور تحمل کے بغیر آپ مستقل اور مسلسل محنت نہیں کر سکتے. تو یہ کردار ایسے تھے جو اس جماعت کی مدد کرنے کے لیے تھے، ان کے ساتھ یہ مل کر ان کے حوصلے کے لیے یہ مقرر کیے گئے تھے. اسی وقت انہیں جماعت مذکور پر افسر کر دیا. وہ نگرانی کریں گے ملک فراخ کی رعایا کی. جب ملک فراخ کی رعایا کام کرے گی، محنت کرے گی. الغرض ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے. کانوں کو کھودنا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا. کانے آپ جانتے ہی ہیں، کانکنی کرنا سکھایا گیا ملک فراخ کی رعایا کو. اتار چڑھاؤ ہموار کیے گئے، پہاڑوں کو کاٹ کر ان کو ہموار کر کے راستے بنائے گئے، بستیاں بسائی گئیں. تالابوں سے پانی سینچا گیا. پانی سینچنا، آبپاشی کرنا، سیراب کرنا. دریاؤں کی دھاروں کا رخ پھیرنا سب سکھایا. لوگوں کے دلوں پر اس کی بات کا ایسا اثر ہوا تھا کہ سب دفتن کمرے باندھ، آنکھیں بند کر دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے.
दफतन, अचानक, कमर बांधना, कमर कसना, किसी चीज के लिए तैयार होना, मेहनत करना, आमादा होना। दीमक की तरह रुए जमीन को लिपट गए। रुए जमीन, जमीन का चेहरा लफ्जी मतलब होता है, मतलब जमीन को। जिस तरह से दीमक किसी चीज को खा जाती है, उसको चिमट जाती है, बिल्कुल इसी तरह मुल्क फराख के लोग रुए जमीन को लिपट गए और उन्होंने उसको तस्खीर कर लिया। उसको दीमक की तरह वो मतलब चाटने से मुराद ये है कि उसके उतार चढ़ाव सब कुछ हमवार कर दिए, उसको एक नई शक्ल दे दी। आलम सूरज चांद रोज में रंग निकाल आया। आलम सूरत, आलम दुनिया को कहते हैं, आलम सूरत दुनिया जिसकी एक मखसूस शक्ल है, मगर नए ढंग से, नए तरीके से, नए अंदाज से उसका अब रंग निखर कर सामने आया। यानी सारी जमीन शहर, कस्बों और गांव से भर गई। खेत अनाज से और बाग मेवों से माला माल हो गए। शहरों में बाजार लग गए। इमारतें आसमान से बातें करने लगीं। घर आबाद हो गए। जिधर देखो डालियों गुलजारियों में मेवे धरे। दस्तरखान घरों में सजे, जखीरे गल्लों से भरे। क्या घर क्या बाहर, इसके सिवा कुछ नजर ही ना आता था। डालियां और गुलजारियां। डालियां जो होते हैं वो आप कह सकते हैं कि फलों और मेवाजात की जो टोकरियां होती हैं उनको कहते हैं। गुलजारियां भी फल फूल रखने वाली टोकरियां होती हैं। यानी अब दुनिया की क्या हालत हुई। दुनिया में आबादियां बस गईं, गांव कस्बों शहरों की सूरत में, और अनाज उन मेवों की कसरत हो गई, और लोगों के जखीरे गल्लों से भर गए। हर तरफ एक ही सूरत, एक नई शक्ल, एक नया अंदाज बनी नो इंसान की मेहनत का नजर आता था। गरज मेहनत पसंद खिरदमंद ने इस फर्मा बरदार रईयत की बदौलत ये कामयाबियां और फतूहात नुमाया हासिल करके सुल्तान मेहनत पसंद का लकब हासिल किया। रैयत रियाया को कहते हैं। फतूहात नुमाया, नुमाया, वाजे, फतह की हुई चीजें। सुल्तान मेहनत पसंद खिरदमंद को अब सुल्तान मेहनत पसंद खिरदमंद का लकब मिला, और इस वजह से मिला कि उसकी अतात और फरमाबरदारी में मुल्क फराख की रियाया ने दुनिया को नए ढब पर तस्खीर कर लिया था, और जहाँ बजा मुल्क और शहर कायम करके अपनी सल्तनत जमाई। मुल्की फराख की रियाया का तो भला हो ही गया। वो अपनी पुरानी सूरत हाल से, उस तबाही और बर्बादी से अब निकल आए थे मेहनत पसंद खिरतमंद की वजह से। लेकिन उनकी मेहनत का फायदा मेहनत पसंद खिरतमंद को भी हुआ कि वो सुल्तान मुकर्रर हुआ, सुल्तान बन गया, और जा बजा उसने मुल्क और शहर अपने कायम करके सल्तनत जमा ली। बुनियादी तौर पर सबक मुकम्मल हो गया। ये आखिर में किताब का उन्वान भी दिया हुआ है, निरंगे ख्याल से। ये आपका मजमून, तमसीली मजमून, तमसील जो थी ये इक्तबास थी, उसमें से ली गई थी। इस पूरे इस तमसील के अंदर जो बात की गई है वो असल में की गई है इंसानी मेहनत पर। आप यूं समझ लें कि जैसे दुनिया का आगाज हुआ था जब आप बनी इसराइल की कहानी पढ़ें कुरान पाक के मुताबिक, तो मनुसलवा आसमानों से उतरता था, ये कुदरत सब कुछ मुहैया कर देती थी। लेकिन बनी इसराइल ने भी यही रविश इख्तियार की जो मुल्क फराख के लोगों का हाल हुआ। उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम अपने लिए और तरह तरह की चीजें खुद उगाएंगे। उसके नतीजे में वो मनोसलवा आसमान से उतरना बंद हो गया, और उसके नतीजे में उनको क्या करना पड़ा, जहाँ वो जो फसलें और नबातात वो चाहते थे वो उगाने लगे। इसके साथ साथ कहत और इस किस्म की मुख्तलिफ कुदरती आफात वगैरह ने भी उनको आ लिया। लेकिन रफ्ता रफ्ता जब इंसानियत अपने अगले सफर को बढ़ती रही, नस्ल दर नस्ल काम आगे बढ़ता गया, तो इंसान ने तरक्की के मराहिल तय किए, मुर्तका की मनाजिल को पहुंचता चला गया। और आज दुनिया जिस हालत में है, आप देख सकते हैं कि ज़माना कदीम को और दौर हाजिर को अगर आपस में उनका मुवाजना किया जाए तो इंसान ने हैरान कुन हद तक, नाकाबिले यकीन हद तक तरक्की की है। और इसके पीछे वजह क्या है, इस तरक्की का राज क्या है, ये जो कायनात की तस्खीर अब तक हो चुकी है, इसके पीछे राज क्या है? मुसलसल मेहनत। मुसलसल मेहनत ही ने दुनिया की ये शक्ल कर दी है। जाहिर है किसी मकसद के लिए ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा था, उस कायनात को तस्खीर करे। बहुत कर लिया है और बहुत रहता भी है अभी, लेकिन जो कर लिया है वो काबिल तहसीन है। अब एक और चीज भी जो इसमें सामने आती है वो ये है
کہ انسان کے لیے اب وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا. وہ جتنی محنت کرے گا، جو جتنی محنت کر رہا ہے اس کو اتنا ہی پھل مل رہا ہے، بحیثیت ایک فرد کے بھی اور بحیثیت قوم بھی. جو قومیں زیادہ محنت پسند ہیں، زیادہ محنت کرتی ہیں، وہ اس محنت کا عوض بھی زیادہ وصول کرتی ہیں. اور جو قومیں سست اور کاہل ہیں، ان کے لیے آسمان سے من و سلوا نہیں اترتا، اور ان کے لیے کسی قسم کا ملک فراغ نہیں ہے، کوئی خسرو آرام نہیں ہے جو ان کے لیے سب کچھ مہیا کر دے گا. قدرت ان کے لیے کچھ نہیں کرتی. قدرت انہی کی معاون ہوتی ہے، انہی کی مددگار ہوتی ہے جو اپنے لیے خود کچھ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اگرچہ یہ محنت کا انتخاب، اس مشقت کا انتخاب انسان نے خود ہی اپنے لیے کیا، ورنہ منو سلوا اترتا رہتا اور وہ مزے اڑاتا رہتا. لیکن اس محنت کے انتخاب کے بعد ہی اس نے دنیا کو اس ترقی کی حالت تک پہنچایا ہے. یہ اس کی محنت ہی کا سراسر نتیجہ ہے. یہ ہو گیا ہمارا سبق، آج کا لیکچر ہمارا مکمل.